بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، اس وقت پاکستان انتہائی گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے۔ بہت ساری ایسی خبریں ہیں جنہیں سن کر، جنہیں پڑھ کر بہت زیادہ پریشانی اور فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ البتہ کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جنہیں ہم امید افزا کہہ سکتے ہیں۔ پہلے ہم ان خبروں کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بنوں اور اسلام آباد کے واقعے کو لے کر دہشت گردی کے حوالے سے پوری پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، اور اسی کی آڑ لے کر پہلے امریکہ نے ایک ٹریول ایڈوائزری جو ہے یا تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے اپنے شہریوں کے لیے کہ آپ پاکستان کا سفر کم سے کم اختیار کریں، اور جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں امریکی شہری، وہ بھی کوشش کریں کہ محفوظ جگہوں پر رہیں اور رش کی جو مقامات ہیں وہاں جانے سے گریز کریں اور اپنے آپ کو سیف رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد پھر برطانیہ نے جو ہے اسی طرح کی جو ہے وہ تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، پھر آسٹریلیا نے یہی کچھ کیا ہے، اور اب تازہ ترین جو مثال ہے وہ سعودی عرب کی ہے، اور سعودی عرب نے بھی اسی طرح کے احکامات اپنے شہری کے لیے جاری کر دیے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے نتیجے میں پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں بڑی تشویش جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے پاکستان کی اس وقت جو معیشت ہے وہ بہت ہی ابتر ہے اور سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، اور پھر یہ وہی ممالک ہیں جو پاکستان کو جنہوں نے ریسکیو کرنا ہوتا ہے یا ہمیشہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، اسی طرح کچھ نہ کچھ چین بھی ہے، یا سعودی عرب کے ساتھ کچھ حصہ UAE بھی ڈالتا ہے۔ اب اگر سعودی عرب اپنے شہریوں کے لیے پاکستان کو محفوظ نہیں سمجھتا تو پھر وہ اپنے سرمایہ کو کس طرح محفوظ سمجھے گا؟ اس کی دیکھا دیکھی اب خدشہ یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے ایسے ممالک ہوں گے جو ان ممالک کی پیروی کریں گے، اور پھر پاکستان کے لیے دن بدن جو حالات مزید جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خطرناک شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب یہ جو پاکستان کا اسلام آباد میں ایک بڑا ایک ہوٹل ہے میریٹ ہوٹل، کہ وہاں جانے سے بھی گریز کریں۔ ان دنوں چھٹیاں ہیں کرسمس کے حوالے سے مغربی دنیا میں، تو جو مغربی ممالک کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے صرف امریکہ نہیں ہے، بہت سارے اور بھی سفارت خانے ہیں جو مغربی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ان کے شہری انہی دنوں جو ہے اپنی چھٹیاں مناتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک ہوٹل ہے بڑا انٹرنیشنل لیول کا پاکستان میں، اگر وہ بھی رسک پر ہے، وہ بھی خطرات سے دوچار ہے، تو پھر پاکستان میں کون سی جگہ ہوگی جو محفوظ ہوگی؟ تو اس کو اگر آپ خبر کو سنیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کن جو ہے حالات سے دوچار ہے۔ پاکستان نے پہلے بھی دہشت گردی کو بھگتا ہے، اور اس سفریت کے نتیجے میں ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور آئے روز اب جو خبریں ہیں وہ چاہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ہوں، وہ سوات کے حوالے سے ہوں، وہ وزیرستان کے حوالے سے ہوں، وہ ہماری جوانوں کی شہادتوں کے حوالے سے خبریں ہوں، یا ان کے جنازوں کے حوالے سے خبر ہوں، یہ وہ تمام خبریں ہیں جو پاکستانی قوم سن کر بہت زیادہ اس وقت فکر مند ہے۔ کراچی کی صورتحال بھی یہ ہے کہ اب وہاں جو ہے کرائم بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور یہ بات گشت بھی سنائی دے رہی ہے کہ اب جو ہے ساری MQM کے جو مختلف دھڑے ہیں انہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ الطاف حسین کو واپس لایا جائے، یا پھر وہ برطانیہ میں بیٹھ کر ہی وہی پرانی والی جو MQM ہے اس کو زندہ کر دیں، اور پھر پاکستان میں وہی ایک جو ہے کھیل کھیلا جائے آگ اور خون کا، جو پہلے ہی پاکستانی قوم بھگت چکی ہے ماضی میں۔ تو اس تمام صورتحال پر پاکستانی قوم شدید جو ہے وہ پریشان ہے۔ اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں جو چیزیں ہمیں کچھ نہ کچھ امید دلاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے نئے آرمی چیف نے بڑی تیزی کے ساتھ وزیرستان کا دورہ بھی کیا ہے، وہ خیبر پختونخوا بھی گئے ہیں، وہ بلوچستان بھی گئے ہیں، کراچی بھی گئے ہیں، اور عنقریب کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہونے والی ہے، اور یقیناً جو نیا آرمی چیف آتا ہے پھر پالیسی سازی میں بھی کچھ وقت لگ جاتا ہے،
اور پھر یہ ہے کہ بھی بڑے واضح طور پر یہ پیغام بھی دیا گیا ہے ہر جگہ پر اس وقت جو ہے ہماری فورسز جو ہیں، اب چاہے وہ بنوں کا واقعہ ہو، چاہے اسلام آباد کا ہو، تو ہماری فورسز نے اپنی جانیں قربان کر کے پاکستانی عوام کو یقیناً بچایا ہے۔ تو ایک اور بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی مثبت پیش رفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو داخلی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس کے حوالے سے بھی یہ مثبت خبریں ہیں کہ اب جو پی ٹی آئی کو ایک شکایت تھی کہ سابق آرمی چیف کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالومنٹ تھی، مختلف نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی تھیں، دھمکیاں آتی تھیں، صحافیوں کو اریسٹ کیا جاتا تھا یا ننگا کیا جاتا تھا، وہ سلسلہ بھی اب تھم گیا ہے۔ ایف آئی اے بھی اتنی ایکٹیو نہیں ہے اپوزیشن کے حوالے سے، اور یہ خود پی ٹی آئی کے حلقے ہی تسلیم کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے چیف سیکرٹری پنجاب کے حوالے سے باتیں کی ہیں، لیکن خود فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ یہ چیف سیکرٹری جو ہیں یہ صرف جو ہے نا وہ کسی اور کے کندھوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس طرح نہیں سمجھتے۔ یہ بھی ایک مثبت بات ہے۔ اسی طرح فواد چودھری نے ہی کہا ہے کہ ہمارے ایم پیز نے کچھ جو ہے ٹیلی فون کالز کی بات کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی وفاداری جتلانے کے لیے یا عمران خان صاحب کو متاثر کرنے کے لیے جو ہے یا اپنی لائلٹی دکھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں، لیکن ہم اس طرح نہیں سمجھتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے کہ نئی آنے والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے اپوزیشن کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو قوم اور سابق اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو گئے تھے تو وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ فاصلے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس میں ایوان صدر کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہے۔ اور پھر اگلے دن جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ مارچ اور اپریل میں نئے الیکشن دیکھ رہا ہوں، کیونکہ معیشت جو ہے وہ الیکشن کا مزید التوا کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو یہ ساری وہ مثبت انڈیکیٹر ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو اس منجدار کسی کیفیت ہے اس سے باہر نکل آئے۔ ایک طرف جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ جو مشکل صورتحال ہے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کی، اسٹاک ایکسچینج کے گرنے کی، روپے کی جو اس وقت قدر ہے وہ اس کے گرنے کی، اور بے روزگاری کی، مہنگائی بڑھنے کی، روزانہ جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، 7-8 لوگ پاکستانی جو ہیں وہ ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، فیصل آباد میں انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں۔ اس طرح کی بہت سارے منفی پہلو بھی ہیں جو اس وقت قوم کے سامنے ہیں، کچھ مثبت پہلو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ جو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل سرکلز کے حوالے سے جو فاصلے تھے وہ کم ہو رہے ہیں، اعتماد کی فضا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ اس سب کے نتیجے میں اگر پاکستان میں نئے الیکشن ہو جاتے ہیں اور نئی حکومت آ جاتی ہے نئے مینڈیٹ کے ساتھ، تو پھر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ حالات بہتر ہوں اور ہم موجودہ جو ایک منظار اور بے یقینی کی کیفیت سے اس سے باہر نکل سکیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اس وقت تک اجازت، السلام علیکم۔